آپ کس طرح ریاستی دہشت گردی کا الزام دوسروں پر لگا سکتے ہیں؟ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پہلگام واقعہ ہوتے ہی بھارت نے پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ بھارت کے پاکستان پر الزامات مضحکہ خیز ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں، نئی دہلی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے خون سے رنگے ہیں۔ پاکستان کے امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب اہم دورے پر لندن روانہ۔ وزیر خزانہ برطانوی حکام، سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کے سربراہوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خزانہ مختلف سرمایہ کاری فورمز اور سیمینار سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سرمایہ کاری محمد علی بھی وزیر خزانہ کے ہمراہ۔ $1000 لو اور امریکہ چھوڑ کر چلے جاؤ، ٹرمپ کا غیر قانونی تارکین وطن کو انوکھی پیشکش۔ امریکی صدر نے کہا ڈرگ مافیا اور جرائم پیشہ افراد ملک چھوڑ کر چلے جائیں، امریکہ چھوڑنے والوں کو رقم اور ٹکٹ بھی دیا جائے گا۔ بھارت کا جنگی جنون خطے کے امن کے لیے شدید خطرہ بن چکا۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی تھنک ٹینکس کو پاک بھارت کشیدگی پر بریفنگ۔ کہا بھارت کا لاقانونیت کا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے پر ٹھوس شواہد پاکستان یا عالمی برادری کے سامنے نہیں رکھے، صرف الزام تراشی کی جا رہی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ پاکستان واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے مطالبے پر قائم ہے۔ سنتاس معاہدے پر بھارتی رویہ لاقانونیت ہے۔ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، خود مختاری کی خلاف ورزی پر پوری قوت سے جواب دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو پھر دو ٹوک پیغام، خطے میں امن برقرار رکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ آرمی چیف سے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء کی ملاقات، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، دہشت گردی کو پوری قوم کے اتحاد سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ آرمی چیف نے بیرونی پشت پناہی سے جاری دہشت گردی بلوچستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے دی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں ناکامی کے بعد بھارت کی خفت مٹانے کی کوشش، بھارت کا بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب۔ بھارتی ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو سرگرم کر دیا۔ BLA فتنہ الخوارج غیر قانونی مقیم افغانیوں کو دہشت گردی کی کارروائیوں کی ہدایت، دہشت گردوں کو گوادر، کوئٹہ اور خوزدار میں کارروائیاں کرنے کی ہدایت کی گئی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے منصوبے ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک۔ دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والے اوورسیز کشمیریوں نے مودی کی دھمکیوں کو گیدڑ بھبکی قرار دے دیا۔ کہا کہ اگر مودی نے آزاد کشمیر یا پاکستان پر کسی بھی قسم کی جارحیت کرنے کی کوشش کی تو ہم پاک فوج کے ساتھ مل کر منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہم اوورسیز کشمیری دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر اجاگر کر رہے ہیں۔ نظر ثانی کے لیے فیصلے میں کسی واضح غلطی کی نشاندہی لازم ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کے اسکوپ سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے میں لکھا محض ایک فریق کا عدم اطمینان نظر ثانی کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ نظر ثانی کیس میں فریق پہلے سے مسترد ہو چکا نقطہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نظر ثانی کی بنیاد یہ بھی نہیں بن سکتی فیصلے میں دوسرا نقطہ نظر میں شامل ہو سکتا ہے۔ من گھڑت قسم کی نظر ثانی درخواستوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ سینیٹر تاج حیدر کے انتقال کے بعد خالی ہونے والی نشست پر الیکشن، پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور MQM کی نگہت مرزا مد مقابل۔ سندھ اسمبلی میں پولنگ جاری، صوبائی وزیر سعید غنی نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا۔ پولنگ سے پہر 4 بجے تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ارکان اسمبلی کی پرتکلف ناشتے سے تواضع کی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت بیجوں کی دستیابی پر اعلیٰ سطح کا اجلاس، جعلی بیج بیچنے والی 392 کمپنیاں بلیک لسٹ قرار دی۔ کپاس کے لیے 50,000 میٹرک ٹن سے زائد بیج دستیاب۔
وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں معیاری بیجوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ غیر مصدقہ بیج زرعی معیشت کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارتی بیجوں کی سمگلنگ اور سوشل میڈیا پر تشہیر پر تشویش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میس ٹرانزٹ پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ۔ اجلاس میں ای ٹیکسی پروجیکٹ سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ، ای ٹیکسی کے فائنینشیل ماڈل کی منظوری، ای ٹیکسی اسکیم میں حکومت پنجاب کی طرف سے سبسڈی بھی دی جائے گی۔ اب پاکستان ریلویز کے 5 لگژری سیلونز کو کوئی بھی بک کروا سکے گا۔ وزیر اعظم، وزیر ریلوے، چیئرمین ریلوے کے سیلونز مسافروں کے لیے بھی دستیاب ہوں گے۔ پاکستان ریلویز نے لگژری سیلونز کی بکنگ کے لیے کرایوں کا اعلان کر دیا۔ کراچی تا لاہور لگژری سیلونز کا کرایہ 6 لاکھ روپے ہوگا۔ اسلام آباد سے لاہور کا کرایہ 1.5 لاکھ روپے ہوگا۔ پولیس کے عظیم سپوت ایس ایس پی اشرف مارٹ کا 28واں یوم شہادت۔ ایس ایس پی اشرف مارٹ شہید کو 6 مئی 1997 کو نامعلوم ملزموں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا خراج عقیدت۔ کہا ایس ایس پی اشرف مارٹ شہید جیسے بہادر اور فرض شناس افسران پنجاب پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ پولیس اپنے بہادر شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ سرکاری اسپتالوں کی نجکاری۔ لاہور میں جنرل اسپتال اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے ملازمین اور دیگر طبی عملے کا احتجاج۔ شہر کی مختلف سڑکیں بلاک کر دیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ امریکی فوج میں 4 سٹار جنرلز کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی وزیر دفاع ہیگ سمتھ نے 4 سٹار جنرلز کی تعداد میں 20% کمی کا حکم جاری کر دیا۔ کہا جنرلز اور فلیگ افسروں کی تعداد میں مزید 10% کمی ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے متنازع اور امریکی حکومت نے ہارورڈ یونیورسٹی کی اربوں ڈالر کی امداد روک دی۔ امریکی محکمہ تعلیم نے یونیورسٹی کو مراسلہ جاری کر دیا۔ کہا ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات پر عمل درآمد نہ ہونے تک امداد معطل رہے گی۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے کئی ماہ تک بیان بازی کے بعد ایک دوسرے کے خلاف تجارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ پابندیوں سے دونوں ممالک میں بڑے پیمانے پر کاروبار متاثر ہونے کا خدشہ۔ گزشتہ ماہ بنگلہ دیش نے بھارت سے سوتی دھاگے کی زمینی راستے سے درآمد محدود کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات اگست 2024 میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے ہی تناؤ کا شکار ہیں۔ اور برطانیہ میں جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے 80 سال مکمل ہونے پر سرکاری تقریب۔ پارلیمنٹ اسکوائر سے بکنگم پیلس تک فوجی پریڈ میں فوجی طیاروں نے خوبصورت فلائی پاسٹ کیا۔ شاہ چارلس سمیت شاہی خاندان کے دیگر افراد بھی پریڈ دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔